بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ پاکستان کی عدالتیں ایک نیا ریکارڈ قائم کر رہی ہیں۔ عمران خان کے خلاف تینوں مقدمات میں اتنی تیزی سے فیصلے کیے گئے کہ پاکستان کی تاریخ میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ سوڈان میں اور سعودی عرب وغیرہ میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، لیکن وہ بھی یہ نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پروسیجر مختلف ہے۔ سوڈان میں تو میں نے خود جا کے دیکھا ہے، پروسیجر اس لیے مختلف ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور سارے گواہ موجود ہیں تو قاضی کو فیصلہ دینے کا وہ سسٹم ہی بالکل سرے سے مختلف ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ 25 گھنٹے کی کل سماعت ہوئی، 2 دن میں ہو گئی، 4 گواہ تھے عدت کیس میں، اور اپنے گواہ پیش کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی۔ 2 دن میں فیصلہ ہو گیا۔ سائفر کیس میں 15 اپنا دن میں مکمل کر لیا گیا، 25 گواہ، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ وکیل بھی ان کی طرف سے مقرر کیے گئے، جج صاحب کی طرف سے۔ توشہ خانہ کیس میں 1 ماہ اور 12 دن لگے، 16 گواہ۔ اس میں جو عدت کیس ہے، اس میں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو۔ 2 گواہ بالکل ہی مکر گئے۔ مفتی سعید صاحب مکر گئے، ان کا ویڈیو بیان موجود ہے کہ اس کا تعین کہ عدت کا وقت کب ختم ہوتا ہے یہ خاتون کی گواہی پہ منحصر ہے، بالکل کیٹیگریکلی انہوں نے کہا تھا۔ اور اس پہ کہا تھا، انہوں نے کہا بات ختم، تو انہوں نے اس کی یہ توجیہ کی کہ میں نے کہا تھا کہ میری بات ختم ہو گئی، تو ختم ہوگی تو اس سے پہلا فکرہ تو انٹیکٹ ہے نا، وہ تو بامانی فکرہ موجود ہے کہ خواتین پہ موجود ہے۔ سپریم کورٹ اس پہ ریمارکس ایک فیصلہ دے چکی ہے، کچھ ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیے گئے، 48 دن ہے مدت ہے۔ خاور مانی کا اپنے بیان سے مکر گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں 5 برس کے بعد یاد آیا، 5 برس کے بعد، جس سے پہلے وہ اینٹی کرپشن کی تحویل میں رہے۔ 5 برس انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے تعلقات استعمال کر کے اپنے بچوں کے ذریعے اور شاید اپنی سابق اہلیہ کے ذریعے بھی وہاں افسروں کے تقرر تبادلے کراتے رہے۔ ان کے بیٹے کی گواہی موجود ہے، صاحبزادے کی گواہی موجود ہے کہ عمران خان کی وجہ سے میرے والدین میں طلاق نہیں ہوئی۔ ان کی بہن کی گواہی موجود ہے۔ میں ویسے اس معاملے میں بہت پہلے سے بہت زیادہ جانتا ہوں، لیکن میں چونکہ ایک بالکل طے شدہ اصول ہے کہ خاندانی معاملات میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ وہ وجہ کیا تھی جو ان کی بہن نے تو بہت تھوڑی تفصیل بیان کی ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ تفصیلات معلوم ہیں۔ اتفاق سے ایک دوست کی اہلیہ محترمہ سے میری بات ہوئی کوئی 3-4 برس پہلے، اور انہوں نے وہ بہت گہرا ان کا تعلق رہا ہے، تو انہوں نے بہت سی تفصیلات مجھے بتائی تھیں، لیکن وہ چونکہ اس کے معاملے میں بھی، حمزہ شہباز کی شادی کے معاملے میں بھی، اور سی بہت سے محترمہ مریم نواز کے معاملے میں، کسی بھی محترمہ بے نظیر کے معاملے میں، ایسی جتنی بھی معلومات تھیں وہ کبھی ہم نے اس پہ ایک لفظ بھی کہنا گوارا نہیں کیا۔ بعض اوقات پرسو بھی کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خاندانی معاملات میں ہم اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ وہ جو انہوں نے کہا کہ جسمانی اور ذہنی اذیت کے تو کئی واقعات مجھے معلوم ہیں۔ بہرحال محاورہ تو غلط ہو گیا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، اب تو جو کرے گا وہ قاضی کرے گا، میاں بیوی کے راضی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ جو سزا سنائی جا سکتی تھی وہ سنائی ہے جج نے، اس سے زیادہ سزا سنانا ممکن نہیں تھا، اگر پھانسی کی سزا ممکن ہوتی تو دے دیتے۔ اخبار نویسوں کو یہ ناقابل فہم بات ہے کہ فیصلہ تو بہرحال خفیہ تو نہیں رکھا جا سکتا، پیچھے ایک باکس میں بٹھایا گیا، انہیں بالکل نہیں پتہ چلا
کہ جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اتنا خوف طاری ہے اور اتنا پراسرار اس کو رکھا جا رہا ہے، اتنا گلٹ ہے، اتنا احساس جرم ہے کام کرنے والوں میں کہ وہ جج صاحب نے فیصلہ کیا یا کسی نے کیا، اللہ بہتر جانے، تو وہ انہیں عمران خان نے جا کے بتایا کہ یہ فیصلہ ہو گیا. عدالتی نظام کی کیا ساکھ باقی رہ گئی ہے. لیکن عدالتی نظام ہی نہیں، پچھلے 3-4 مہینے سے جو تماشا ہو رہا ہے، کوئی 49 امیدوار گرفتار ہیں پی ٹی آئی کے، اور جن سے کاغذات چھینے گئے ان کا کسی نے باقاعدہ شمار نہیں کیا، اور جن کی جو ایلیجیبل تھے الیکشن لڑنے کے اور ان کے کاغذات مسترد کیے گئے، اس کا بھی کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، ممکن ہے کسی نے بنایا ہو. اور پولیس کو تو بالکل مطلب یہ ہے کہ غنڈوں کے گروہ میں تبدیل کر دیا گیا، اور سول سروس کو یہ میسیج دیا گیا کہ آپ کو احکامات کی تعمیل کرنی ہوگی. جج حضرات مستعفی ہوئے اور شاید کچھ اور استعفے بھی آئے. ماضی میں سیاستدانوں کو کرپشن میں تو پکڑا جاتا تھا، کچھ اور چیزیں بھی اسی طرح کی، اور اختیارات کا ناجائز استعمال مثلا. مگر یہ پہلی مثال ہے کہ توشہ خانہ کیس، خیر اس کے بارے میں ہم عرض کر ہی چکے ہیں، سائفر کے بارے میں بھی عرض کر چکے ہیں کہ اب لوگوں کے بیڈ روم تک بات چلی گئی ہے. مفتی سعید سے عدالت نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ آپ کو معلوم تھا کہ نکاح عدت میں ہو رہا ہے اور آپ نے غیر قانونی حرکت کیوں کی؟ اور خبر مانی کیسے بھی یہ کیوں نہیں پوچھا گیا کہ آپ کو 5 برس کے بعد کیوں یاد آیا؟ دیکھیے جو حقیقت معاملہ ہے وہ اتنی ہے، جو عمران خان نے کہا کہ وہ جو ہمارے پاس تو اطلاع تھی، ہم عرض بھی کرتے رہے اور بھی اخباروں میں بتاتے رہے کہ انڈائریکٹلی بشرا بیگم کو یہ میسیج دیا جاتا تھا کہ ڈیل کر لیں اور خاموش رہیں. کبھی وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ 3 سال کے لیے خاموش رہیں، پھر آپ کی باری آ جائے گی، 2 سال میں اگر یہ فیل ہوگا پھر آپ کو موقع دیا جائے گا. اور اس میں ایک بڑا دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ بڑے اچھے بھلے اخبار میں، اس مجھے حیرت ہے کہ کیا کوئی آپ کی عقل گھاس چرنے گئی ہے کہ یہ جو بشرا بی بی جو ہیں وہ محل میں جا کے بیٹھے. کون سے محل میں؟ وہ کمرہ بند ہے، اس کے شیشے بھی بند کر دیے گئے، یعنی اس پہ کاغذ واغذ لگا دیا گیا یا پینٹ لگا دیا گیا ہے، اور جیل اس سے تو بہرحال بہتر ہے. عمران خان نے کہا چونکہ وہ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، بے نظیر اقتدار سے گئیں تو ملک سے باہر چلی گئی. اور نواز شریف صاحب خیر وہ تو بیچاری بالکل ہی مجبور تھی، ضیاء الحق کا ماشاءاللہ تھا، اور باہر جانے کے سوا چارہ ہی کیا تھا، ورنہ جیل میں رہیں یا باہر جائیں. نواز شریف صاحب تو چند ہفتے گزارتے ہیں، اس کے بعد دونوں دفعہ، ایک دفعہ اپنا سعودی عرب بھاگ گئے، ایک دفعہ لندن بھاگ گئے، اور آخری دفعہ تو یہ کمال کیا کہ وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ عدالت نے اجازت دے دی. اس کا بھی بعد اخبار میں اسے عمران خان کو ذمہ دار قرار دے رہے کہ اس نے اجازت دی. وہ بھائی اجازت تو دی، وہ کیبنٹ کی میٹنگ شیریں مزاری رو پڑی کہ وہ مر جائے گا، وہ تو اندیشے میں اجازت دی. اور میں کبھی اس کی جو وقت آئے گا تو تفصیل بیان کروں گا، چونکہ میرا وعدہ ہے ان صاحب سے جہاں یہ رپورٹ بنی تھی. انہوں نے کہا ہمیں تو ایک خون وہ لا کے دیا گیا تھا، ہمیں تو یہی معلوم نہیں تھا کہ کس کا خون ہے. وہ جس رپورٹ جو ہے وہ تو ایک پراپر لیبارٹری سے بنوائی گئی، لیکن وہ جس خون کی بنیاد پہ بنائی، خون کا نمونہ لے کر اس پہ بنائی گئی، وہ تو ان کا نہیں تھا. عمران خان نے آج وہ بیٹر تو لگ رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا اپنے آقاؤں کو بتا دو کہ میں ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا. سائفر کیس میں انہوں نے کہا مجھے سزا دی گئی جس میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو میں نے ایکسپوز کیا تھا، جنہوں نے سازش اور مداخلت کی تھی، انہیں کچھ نہیں کہا گیا. توشہ خانہ کیس میں سزا دی گئی. اب یہ 9 مئی میں میرے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں. 9 مئی کو تو میں گرفتار تھا، 9 اور 10 مئی کو. اور اس کیس کے بارے میں انہوں نے کہا میری تذلیل کی کوشش کی گئی ہے. تذلیل ویسے نہیں ہوتی، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بھی کہا جو
وہ مستقل طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل کے اندر مرنا پسند کروں گا. جیل کے کہا میں جیل میں مر جاؤں گا مگر ان کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا. اور بہت سخت لہجہ تھا. آج ان کا باہر سے غلام لے آئیں وہ ان کی نوکری کریں گے. 9 مئی کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جیل میں، انہوں نے کہا مجھے اغوا کیا گیا تھا. سائفر کیس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے 342 یعنی جو آخری وضاحتی بیان ہوتا ہے، صفائی کا بیان ہوتا ہے ملزم کا، وہ دیا ہی نہیں تو وہ کیسے ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا؟ ظاہر ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا ان کے خیال میں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ نون لیگ ہیک کر چکے. یعنی نون لیگ کیا ہیک کر سکتی ہے جی؟ یعنی اگر یہ الزام درست ہے تو اس کا مطلب ان کو ایکسس دی گئی ہے. اور پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ ڈٹے رہے ہیں اور باہر نہ نکلے. پولنگ ایجنٹوں کو جانے دیا جائے گا تو وہ ڈٹے رہیں گے نا. اب یہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ لاہور میں تعداد ابھی کسی نے مجھے اطلاع دی کہ 20 سے 40 برس تک کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے بے تحاشا چلان ہو رہے ہیں موٹر سائیکلوں کے، اور ان کے شناختی کارڈ لے لیتے ہیں. یعنی زیادہ تر موٹر سائیکل والوں کے، اور لیکن کاروں والوں کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا. یہ بھی کہا عمران خان نے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن میں، ممکن ہے کسی نے سوال کیا ہوگا ورنہ کیوں اس کا ذکر وہ کرتے، جس دن میں زرداری سے مدد مانگوں گا. اور ٹھیک اس موقع پر ریپبلک انسٹیٹیوٹ کا سروے آیا ہے. 120 سیٹوں پہ اگر لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی، پی ٹی آئی کی فتح یقینی ہے. اور 57 ایسی ہیں جس میں مقابلے کے پوزیشن میں ہیں. فرض کیجئے اس میں سے آدھی جیت لیں، 28 وہ جیت لیں تو یہ کتنی بنتی ہیں؟ 148. اور جب وہ اس میں خصوصی سیٹیں شامل ہوگی 25%، تو یہ کتنی ہیں؟ 49. 200 سیٹیں ان کی بن سکتی ہیں. پیپلز پارٹی کی 57 پہ برتری ہے، 57 پہ، اور نون لیگ کے 29 پہ. یہ بالکل میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر کوئی وہ سروے کیا گیا ہو. باقی اگر آپ گیلپ کے سروے کو مانتے ہیں تو خیر، جن اخبار نویسوں نے سروے کیا وہ بھی واضح الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ پختونخوا میں ایک سیٹ بھی کوئی آسانی سے جیت نہیں سکتا. شاید 1 2 4 6 5 10 199 ہاؤس میں اگر 8 9 10 جیت بھی جائیں تو کیا ہے، اور قومی اسمبلی کے 45 سیٹیں اس میں 4 5 جیت بھی جائیں تو کیا ہے. اور اس کا حل ابھی تک سمجھ میں کسی کے نہیں آ رہا. اس کے علاوہ کچھ خبریں ہیں اور وہ پس منظر کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں. ایک تو اینکر محمد مالک نے کہا ہے میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ نون لیگ 105 سیٹیں دی جائیں گی، جیتے گی نہیں. اور کراچی میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو بھی دبایا جا رہا ہے تاکہ ایم کیو ایم کے لیے راہ ہموار کی جائے. یہ لفظ راہ ہموار کی جائے ان کا نہیں ہے، ایم کیو ایم کے لیے کیا جا رہا. الیکشن سے قبل پنجاب کی نگران حکومت نے پولیس اور دوسرے افسروں کے لیے راوی کے کنارے جو پرائم جگہ ہے، یعنی شہر میں اب اس سے بہتر کوئی جگہ موجود نہیں ہے، 10 مرلے سے 2 کنال کا رہائشی پلاٹ دینے کا فیصلہ کیا. 24,000 کنال زمین کی نشاندہی کی گئی ہے. کتنے لوگوں کو دیں گے معلوم نہیں. ایک خبر آ رہی تھی راولپنڈی میں NA 53 میں اپنا اجمل صابر ہیں امیدوار، جہاں سے شیخ رشید بھی الیکشن لڑ رہے ہیں کہ وہ وعدہ گواہ بن گئے. انہوں نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ یہ بات سفید جھوٹ ہے، اور میں 3 مہینے جیل میں رہا ہوں 9 مئی کے بعد. مجھ پر بار بار کوئی 6 دفعہ مقدمے بنے ہیں، اور نہ میں نے پولیس کو کوئی بیان دیا نہ عدالت کو بیان دیا. یہ شرارت ہے. پارٹی میں جو کوئی لوگ حاسد ہیں یا دوسرے لوگ جو مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں. لیکن خیر اس طرح کی خبریں آپ سنتے رہیں گے. جب اس ڈٹائی کے اچھے بھلے اخبار جن کے بارے میں کبھی یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ یہ حرکت کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو نا وہ اپنا عمران خان کی اجازت سے ہی گئی ہوگی نا. وہ کہہ رہی بھائی آپ کسی چیز کو کوئی سبسٹنشیٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی ثبوت دینا ہوتا ہے. ایسے لوگ کہ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ نرم پڑ گئے ہیں اور بیوی کو وہاں لے جاؤ. وہ ایک کمرے میں بند ہے. وہ ایک دفعہ یار مارشل اسر خان نے کہا تھا
کہ ایک سٹیج پہ غالباً عدالت کی مداخلت پہ ہمیں کافی سہولتیں دے دی گئیں، یعنی ڈھنگ کا کھانا ملنے لگا، مشقتی مل گیا، بستر اچھا مل گیا ہوگا. انہوں نے کہا بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. اور ابھی تو یہ کل ایک اطلاع یہ بھی آ رہی تھی کہ کھانا بھی نہیں دیا گیا. اب یہ کنفرم تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ کھانا بھی نہیں دیا گیا تو بھائی کس لیے ان کو لے گئے بھائی وہ سمجھتے کہ عمران خان سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو سنتا نہیں ہے، تو ممکن ہے یہ سنیں، اس کی آخری کوشش ہو رہی ہے. یعنی طاقت جن لوگوں کے ہاتھ میں اندر سے وہ ڈرے ہوئے ہیں. علیمہ خان کو طلب کر لیا گیا ہے، بیوی کے بعد بہن، اور یہ ممکن ہے کہ علیمہ خان کو گرفتار کر لیا جائے، اور ممکن ہے دوسری بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے، اس لیے کہ ڈرا ہوا آدمی جب اس کے پاس طاقت ہو تو اس کے استعمال میں آخری حد تک جاتا ہے. تحریک انصاف لاہور کے صدر جمیل اصغر بھٹی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار سے متعلق جو سیکشن 215 ہے وہ اس کے خلاف درخواست دی گئی تھی کہ آئین سے متصادم ہے، کہ یہ نہیں، آئین سے متصادم نہیں ہے. مرزا سولنگی صاحب کے بارے میں یہ چرچا ہے اس بات کا کہ انہیں کیا ہے 14 میں سے ہے، F14 ہے، یہ کیا ہے، F14 میں ایک پلاٹ دیا گیا ہے بہت مہنگا. انہوں نے تردید نہیں کی، لیکن بہرحال یہ کوئی اس کی کسی نے کوئی شواہد بھی نہیں دیا، پلاٹ کا نمبر نہیں دیا. اب یہ خود ہی وہ تردید کریں تو جائے. لاہور ہائی کورٹ بار نے کہا ہے کہ جس ملک میں انصاف کا یوں قتل ہو رہا ہو تمام ججز کو مستعفی ہو جانے چاہیے. وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، بشرا بی بی کی کردار کشی جاری ہے. ارشد محمود ہیں امیدوار، اصل میں ان کے بھائی امیدوار تھے. ارشد منڈا یہ فیملی نیم ہے. اصغر منڈا تھے امیدوار. انہیں اس کے مقابلے میں رانا تنویر کے مقابلے میں انہیں میری اتفاق سے کچھ زرعی زمین ہے اس علاقے میں میرے خاندان کی، تو میں وہاں کے احوال سے واقف ہوں. رانا تنویر کو ایک قبضہ گروپ سمجھا جاتا ہے، اس کے سوا ان کی کوئی شہرت کبھی سننے میں نہیں. لوگوں کے خلاف جعلی مقدمات، سزا تو انہیں کبھی کسی عدالت سے نہیں ہوئی، اس لیے ہم انہیں مجرم قرار نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال ان کی شہرت یہی ہے. انہوں نے اصغر منڈا کے تو کاغذات، اصغر منڈا سے رات میری بات ہوئی، وہ دبئی میں ہیں، انہوں نے خود فون کیا تھا کہ میرے تو کاغذات مسترد کرا دیے انہوں نے. اور میں نے پھر اپنے بھائی کو کھڑا کیا، پڑھا لکھا نوجوان ہے، میں اسے جانتا ہوں، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا کہ ان کی کمسن بچی نے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف دیا جائے. اب چیف جسٹس صاحب سنیں، ان کی مرضی ہے، نہ سنیں. یہی خبریں ہیں جناب، یہی مختصر سی بات ہے، اور اتنی آج ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے. کمال یہ ہے کہ جس آدمی کا نام لینے پہ پابندی ہے ساری سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے. اس کی پارٹی سے لوگ اٹھا لیے گئے، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس پہ 200 مقدمہ، ابھی تو 3 مقدموں میں سزا ہوئی ہے، 200 میں ہو سکتی ہے. یہ جس طرح یعنی جرم جتنی تیزی سے اسٹیبلش ہوتا ہے اور کوئی شک شبہ ہی نہیں رہتا اس کے قصوروار ہونے میں، تو ساری سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے جس کے نام لینے پر پابندی ہے. میں نے عرض کیا کہ کیا ساکھ رہ گئی عدالت نظام کی اور سول سروس کی اور پولیس کی، اور میڈیا کی کیا ساکھ رہ گئی جی. میڈیا میں کہیں کہیں ہمت کر کے کوئی آدمی سچ بولتا ہے. 2-3 آدمی ہیں جنہوں نے، ابھی محمد مالک صاحب کا میں نے نام لیا، احمد میر صاحب ہیں، انصار عباسی ہیں، جو کبھی کوئی انصاف کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اور لوگ بھی، کچھ نام میں بھول رہا ہوں گا. تو باقی جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ ہیں، ویسے مطلب یہ ہے کہ جو جونیئر، ریلیٹیولی جونیئر اخبار نویسوں میں تو بہت سے ایسے ہیں، لیکن معاشرے کا سوشل فیبرک، اس کی یعنی اخلاقی تانا بانا بکھر رہا ہے، اور کسی کو اندازہ نہیں ہے اس سے کتنی تباہی آئے گی. اور وہی بات میں دہراتا ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 2 مہینے بعد نہیں تو 6 مہینے بعد، 6 مہینے بعد نہیں تو سال بعد، زیادہ سے زیادہ بات تو انہی سے کرنی پڑے گی. آپ اس ملک کی 60-70% آبادی کو الیکشن پروسیس سے باہر کیسے نکال سکتے ہیں؟
یہ نہیں کمائے کہ ناقابل فہم ہے. ہر آدمی ٹیلی فون کر کے پوچھ رہا ہے، بڑے بڑے دانا و بینا لوگ، کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا پہلے بھی کبھی ہوا تھا؟ میں نے کہا جی ہوا تھا جناب علی کرم اللہ وجہ پہ جناب عمر بن عبدالعزیز کے 2 سال کے سوا 88 برس تک تبرہ ہوتا رہا. جناب علی کرم اللہ وجہ کی فضیلت میں کسی کو کوئی شک ہے؟ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کے حریفوں کا دفاع کرتے ہیں. وہ جناب جنید بغداد نے کہا تھا عدل سے ایسا ہی ہوتا ہے اور ابد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا. کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے. اور اس میں سیاسی جماعتیں زیادہ قصوروار ہیں، اس لیے کہ وہ اقتدار کے لیے، اب میں موضوع لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اپنا کسی کو اعتراض نہ ہو، اقتدار کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ جو یہاں غیر ملکیوں نے حکومت کی، سکھوں نے حکومت کی، مرٹے چڑھ دوڑے اور خانہ جنگی ہوتی رہی. انگریز کتنے تھے؟ 25-30 ہزار، 40 ہزار، زیادہ سے زیادہ تعداد 50. کیسے وہ حکومت کرتے رہے؟ یہ اسی نفسیات کی وجہ سے، یہ جو قوہ غلامی ہے. بس جناب آج یہی عرض کرنا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ.